امریکہ اور ایران کے درمیان ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی یادداشتی مفاہمت کے اوپر دستخط ہونے ہی والے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ سیز فائر ہے یا یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا پاور سٹرکچر ابھر رہا ہے؟ کیونکہ اس جو ایگریمنٹ ہے، انیشیل میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے اہم پوائنٹس ہیں، اگر ان کو ہم ڈسکس کریں یا دیکھیں، یہ کوئی سفارتی جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس پورے خطے کے اندر پاور کی ایک نئی ڈسٹریبیوشن ہے۔ ایگریمنٹ کا سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف 60 دن کے لیے بھی سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا اور اس دوران حتمی معاہدہ کے اوپر کام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آبِ ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، لیکن یہاں پر اصل جو کھیل ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جو سمندری تجارت ہے وہ بغیر خوف کے بحال ہو جائے۔ ایران کہتا ہے کہ راستہ تو کھلے گا مگر سپرویژن میری ہوگی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے کیونکہ ایران پہلی بار دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ خلیج کے اندر یعنی گلف کے اندر، ہرمز کے اندر اب جو فائنل اتھارٹی ہے وہ صرف ایران ہے اور امریکی بحری بیڑوں کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ ایران دراصل یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر دنیا کو تیل چاہیے تو اسے ایران کے وجود کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس ایگریمنٹ کو صرف فورن پالیسی کے طور پر نہیں دیکھ رہے، یہ ان کی پولیٹیکل سروائیول کا بھی ایک کوشچن ہے۔ امریکہ میں جو الیکشنز ابھی بہت قریب آ چکے ہیں، آئل مہنگا ہو چکا ہے، وہاں اکانومی ویسے ہی سٹریس کے اندر ہے اور جو ووٹر ہے امریکہ کا وہ آلریڈی اینگری ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ کھل جائے اور امریکی جو ووٹر ہے اس کے غصے سے زیادہ خطرناک تیل کی قیمت بڑھنا ہے۔ اس لیے وہ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو جنگ کو بھی روک دے اور امریکی مارکیٹ کو بھی سکھ کا سانس لینے دے۔ لیکن یہاں ایک اور اسپیکٹ بھی موجود ہے اسی ایگریمنٹ کے اندر۔ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوباما والا معاہدہ نہیں ہوگا، جیسے اوباما نے ایران کو بہت ساری جو ایسی کنسیشنز دی تھیں، رعایتیں دی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ووٹر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو روک دیا ہے، نہ کہ کوئی بڑی رعایت دی ہے۔ ایران کی جو اکانومی ہے وہ پہلے ہی شدید دباؤ کے اندر ہے، پابندیاں ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ فروزن ہیں، تیل کی قیمتیں محدود ہیں، وہ عالمی مارکیٹ میں تیل بیچ نہیں سکتے۔ یہ سب ایران کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایران اس معاہدے میں سب سے پہلے کیا مانگ رہا ہے؟ پیسے مانگ رہا ہے اور اپنے وہ منجمد اثاثے واپس مانگ رہا ہے جو بلینز آف ڈالر کے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ پابندیوں میں نرمی کی جائے اور مجھے تیل فروخت کرنے کی آزادی دی جائے، اور اس معاہدے میں یہ اجازت ہے کہ 60 دن کے اندر ایران اپنا تیل بیچ سکتا ہے اوپنلی، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ معیشت بھی ایک جنگ ہوتی ہے، اور شاید اس محاذ پر ایران سب سے زیادہ زخمی ہوا پڑا ہے۔ لیکن پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایک چیز پر ٹکی ہوئی ہیں، وہ ہے یورینیم۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس معاہدے کا۔ 400 کلو گرام جو یورینیم ہے وہ 60% سے زیادہ انرچ ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ایران صرف 3.67 انرچ یورینیم رکھے اور باقی واپس کر دے، اور یہی وہ معاہدہ جس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے اور ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اسے بالکل ہی چھوڑ دے، مگر ایران کہتا ہے کہ پہلے جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے پھر بات ہوگی۔ یہاں مسئلہ صرف ایٹمی پروگرام نہیں ہے، مسئلہ ہے کانفیڈنس کا، یقین کا، جو دونوں پارٹیوں کے درمیان تاحال مفقود ہے، کیونکہ طہران کو یقین نہیں کہ واشنگٹن کل دوبارہ اس معاہدے کو نہیں توڑے گا، اور واشنگٹن کو یقین نہیں کہ طہران خاموشی سے دوبارہ یورینیم کی انرچمنٹ شروع کر دے گا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے سے معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے پر یقین بھی نہیں کرتے، اور اس پوری کہانی میں ایک کردار ایسا ہے جو بالکل چپ نظر آ رہا ہے مگر وہ مطمئن نہیں ہے، اسرائیل۔ وہ اندر ہی اندر سے کوئی نہ کوئی سازش گھڑ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ کامیاب نہ ہونے پائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ایران کو سانس لینے کا وقت دے گا۔ مزید خطرناک بات یہ ہے کہ لبنان کو اس معاہدے سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کہتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی میں بھی جنگ بندی شروع ہو، لیکن اسرائیل صاف کہہ چکا ہے کہ ہم لبنان میں کارروائی کا حق محفوظ رکھیں گے۔ یعنی اگر واشنگٹن اور طہران قریب بھی آ جائیں تب بھی اسرائیل اور ایران کا شیڈو وار ختم نہیں ہوگا۔ کچھ ایرونی رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پاکستانی ثالثوں کو بعض حساس نکات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو بہت بڑی جیو پولیٹیکل شفٹ آ چکا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسے خطے میں کھڑا ہے جہاں وہ ایک ہی ٹائم میں چین کا پارٹنر بھی ہے اور گلف سٹیٹس کا ایلائی بھی ہے، اور امریکہ سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ یعنی اسلام آباد اب صرف محض سپیکٹیٹر نہیں رہا بلکہ وہ ایک جیو پولیٹیکل پلیئر بن چکا ہے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر۔ اور اب کیا یہ جو ایگریمنٹ ہے کیا یہی واقعی امن کی بنیاد رکھے گا؟
یہ صرف ایک ٹیمپرری پاز ہوگا، کیونکہ تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی جنگیں میدان میں نہیں ہاری جاتی، وہ معاہدوں کے اندر زندہ رہتی ہیں۔ اور اس وقت ایران ہتھیار نہیں ڈال رہا، اور نہ ہی امریکہ مکمل پابندیاں اٹھا رہا ہے، اور اسرائیل بھی خوش نہیں ہے اس سے، اور خلیجی ریاستیں بھی محتاط ہیں۔ تو پھر یہ امن نہیں، یہ طاقتوں کے درمیان ایک ناپا ہوا ایک سانس ہے جو وہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لینا چاہ رہی ہیں۔ دنیا اس وقت ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہوئی ہے، جہاں ایک ہی تنگ سمندری راستہ جو ہے وہ پوری عالمی سیاست کا سب سے بڑا نرو سینٹر بن چکا ہے۔ اگر یہ ایگریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب ہوا تو یہ امن کی بنیاد رکھے گا، اس کی ناکامی اگلی بار ایک ایسی ہائی امپیکٹ وار بنائے گی کہ ہم اس بار کو بھول سکتے ہیں، اور وہ پچھلی جنگوں سے زیادہ خطرناک ہوگی، کیونکہ اب مسئلہ صرف تیل یا یورینیم کا نہیں ہے، اب مسئلہ ہے کہ 21ویں صدی ان 21st سینچری میں طاقت کون ہولڈ کرے گا۔